کہ آپ سب جانتے ہیں اور آپ سب جو کہ میرے پرانے لسنر ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو آگ سے پیدا کیا ہے اور انسانی آنکھ اسے دیکھنے سے قاصر ہے، اس لیے مطیع شیاطین چاہے وہ جنات کی صورت میں ہو چاہے وہ شیطان کی صورت میں ہو، وہ آ کے ہم انسان اشرف المخلوقات کو جگہ جگہ تنگ کرتے ہیں، اور مگر ان میں سے کچھ جنات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا انسانوں کے ساتھ رویہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو آج ایسے ہی ہم کچھ جنات کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ کہانی ہمیں بھیجنے والی ہیں وہ ان کا نام عظمیٰ ہے، اور انہوں نے ہمیں اپنی کہانی اسلام آباد سے واقعات سے سینڈ کی ہے۔ یہ کہانی سینڈ کرنے والے لسنر ہیں۔ یہ کہانی ہمیں آج آئی ہے واقعات سے، اور ہم ان کا پالیسی کے تحت ہم ان کا نام نہیں لیتے، اور ہم آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، دعا ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ڈیش ہے، میں واقعات سے بات کر رہی ہوں، اور یہ واقعہ میرے اپنے گھر کا ہے، اور میں آج اسی گھر میں پچھلے 4 سال سے رہ رہی ہوں۔ میرے 3 بچے جن میں سے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، اور میرے ہسبینڈ ہیں۔ چھوٹی بیٹی میرے ساتھ ہی رہتی ہے، جبکہ ایک میرا بیٹا کالج گوئنگ ہے اور بیٹی اسکول جاتی ہے۔ پہلے ہم پنڈی میں تھے، مگر پھر ہسبینڈ آرمی میں ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہماری وہاں کینٹ میں ہو گئی، تو مجھے یہاں آنا پڑا۔ ہاؤس وائف ہونے کی وجہ سے میں زیادہ تر ٹائم گھر میں ہی رہتی ہوں۔ یہ بات آج سے 2 سال پہلے کی ہے، جب ہم نیو اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے 3-4 دن تو مجھے کچھ ایسا فیل نہیں ہوا، مگر کچھ دن بعد مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ کوئی ہمارے ارد گرد ہے، ہم لوگوں کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ رات کو اکثر سوتے وقت ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی میرے پاس کھڑے ہو کے کوئی گھور رہا ہے، اور ایسے ہی ہمیں دکھائی دیتے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ جب ہم کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہوتے تو وہ ہمیں ملتی نہیں، جبکہ کچھ ہی دیر بعد وہی چیز اسی جگہ پڑی ہوتی جس جگہ ہم میں ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر ایسے ہوا کہ انہیں آہستہ آہستہ کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا، صرف موجودگی کا احساس ہونے لگا، اور کوئی ایسا لگنے لگا کہ اگر میں حال میں بیٹھی ہوں تو مجھے باہر سے کمرے سے کسی کے پانی کی آواز آتی ہے، اور جب میں اندر جاتی ہوں تو اندر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ میرے بچوں ساتھ ایسا ہونے لگا کہ میرا بیٹا جو کہ کمرے میں بیٹھا ہے، اور میں اسے آواز دیتی ہوں کہ باہر آ کے کھانا کھا لو، مگر وہ نہیں آتا۔ میں دوبارہ جب اس کے کمرے میں جا کے دیکھتی ہوں تو وہ کمرے میں بیٹھا تھا، اور میں نے اسے کہا کہ آ کے کھانا کھا لو، اور جب میں کمرے سے باہر آئی تو میں نے دیکھا میرا بیٹا آلریڈی ٹیبل پہ بیٹھا کھانا کھا۔ تو میں نے اسے کہا تم تو اندر کمرے میں تھے، مگر اس نے کہا نہیں، میں تو کب کا باہر آ گیا ہوں۔ ایسے ہی پھر ایک واقعہ میری چھوٹی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ میری چھوٹی بیٹی جو کہ اسکول نہیں جاتی تھی، اور وہ گھر کے باہر لان تھا تو وہ وہاں کھیل رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے میرے پاس آئی، اور اس نے کہا کہ ماما اپی نے میری ڈال لے لیا۔ میں نے سوچا اپی تو اس کی اسکول گئی ہے، تو میں نے اسے کہا کہ اپی تو تمہاری اسکول ہے، تو تمہاری ڈال کس نے لے لی؟ اس نے کہا نہیں ماما، اپی نے میری ڈال لی ہے۔
خیر میں نے جب باہر جا کے لان میں دیکھا تو وہاں نہ میری بیٹی تھی اور نہ ہی وہاں ڈال تھی، تو میں نے ایسے بات کو اگنور کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد میری بیٹی اسکول سے آئی تو میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو دکھایا کہ ابھی تو دیکھو ابھی اسکول سے آئی ہیں، مگر اس کی ڈال مجھے پھر شام کو اسی لان میں پڑی، اسی جگہ مل گئی۔ میں میں حافظ قرآن ہوں اور میں جانتی ہوں اور مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے میں نے گھر میں پڑھائی وغیرہ شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی، میرے ہسبینڈ نے اس بات کو اگنور کر دیا۔ اس نے کہا نہیں تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خیر ایسے ہی چلتے رہے۔ میں جس دن میں پڑھتی تھی اس دن کچھ نہیں تھا ہوتا، مگر جس دن میں چھوڑ دیتی تھی اس دن ایسے ہی چیزیں غائب ہونا، آوازیں آنا کمروں سے، اور ایسے ہی رات کو کسی کے چلنے کی آواز آنی، لائک ہم اگر حال میں بیٹھے ہیں تو کمرے میں کسی زیادہ سے لوگوں کی آپس میں بحث کرنے کی آوازیں آتی تھی، تو میں اگنور کر دیتی تھی۔ میرے ہسبینڈ وہ کہ آرمی میں تھے، وہ 3-4 منتھ میں ایک باری گھر آتے تھے۔ ایسے ہی میرے ہسبینڈ ایک دفعہ گھر آئے ہوئے تھے اور ہمیں ایک شادی میں جانے کا پلان تھا۔ ہمارا یہ تھا کہ ہم صبح جائیں گے اور کل صبح تک فنکشن اٹینڈ کر کے آ جائیں گے۔ تو میرے بچوں کے پیپر تھے تو میں نے بچوں کو گھر چھوڑ دیا اور میں چلے گئی۔ ہماری آیا تھی، وہ آیا رات کو چلی گئی تو بچے گھر ہی تھے۔ تو بچے کہتے ہیں ہم سب لان میں بیٹھے ہوئے گیم کھیل رہے تھے یا فلم وغیرہ ٹی وی دیکھ رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دم سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ پہلے کہتے ہیں رونے کی آواز آئی، پھر چیخنے کی اور پھر ہنسنے کی۔ تو کہتے ہیں جب یہ آوازیں بہت اونچی آواز میں آئی، بیٹا میرا جو ہے نا وہ بہاتے ہے تو وہ نہ ڈرا۔ اس نے باہر جا کے دیکھا تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس نے پھر گھر لاک کر کے اسی حال میں بیٹھ کے وہ تینوں ٹی وی دیکھنے لگے، مگر پھر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ کہتا ہے جیسے جیسے آوازیں آ رہی تھی ویسے ویسے ایسے لگ رہا تھا وہ آوازیں آہستہ آہستہ ہمارے پاس آتی جا رہی ہیں، اور میرا بیٹا میری چھوٹی بیٹی وہ دونوں ڈر گئے اور وہ رونے لگے۔ اس کے بعد آوازیں اتنی پاس آ گئی کہ ہمارے گھر کی لائٹ چلے گئی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ یو پی ایس ہوتے بھی اس گھر میں لائٹ چلے گئی، جبکہ ہمارے گھر میں یو پی ایس ہے مگر وہ نہیں چلا، لائٹ چلے گئی۔ پھر کہتے ہیں بچے لان میں بیٹھے تھے، کمرے سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ بلال بھائی میرا گھر ایسے ہے کہ گھر میں انٹر ہوں، لان سے اگر انٹر گھر میں ہوں تو رائٹ سائڈ پہ کچن ہے، لیفٹ سائڈ پہ ڈرائنگ روم ہے، سامنے ایک چھوٹا سا ہال ہے، ہال کے پیچھے ایک بیڈ روم ہے اور اس کے سامنے ایک چھوٹا سا اسٹور روم ہے۔ میں نے خود بھی یہ نوٹ کیا کہ اس اسٹور روم میں ٹمپریچر کافی کم ہے، مئی جون میں بھی اس اسٹور روم کا ٹمپریچر کافی کم ہے، وہاں سردی محسوس ہوتی تھی۔ تو میں نے ایسے سنا بھی ہے کہ جہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہاں ٹمپریچر کم ہوتا ہے۔ تو میرا بیٹا کہتا ہے پہلے ڈرائنگ روم سے آوازیں آنے شروع ہوئی، پھر کمروں سے اور پھر چھت سے اور پھر چھت کے بعد اس اسٹور سے۔ کہتا ہے اس اسٹور سے آوازیں آ رہی تھی اور میں نے جا کے اسٹور میں چیک کیا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ کہتا ہے میں نے ایک بیٹ پکڑا اور میں نے بیٹ پکڑ کے میں اسٹور میں گیا اور وہ تینوں بہن بھائی اسٹور میں گئے۔ اسٹور میں جا کے انہوں نے دیکھا تو ایک پردے کے پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی۔ انہوں نے جا کے وہ پردے کے پیچھے سے دیکھا تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے پردہ پیچھے کیا تو وہ آوازیں آنا بند ہو گئی، مگر وہ کہتے ہیں تب یو پی ایس بھی چل گیا، مگر پھر سے اس بار جب وہ ڈر کے وہ کمرے میں آ گئے
اسٹور میں جب دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، مگر وہ آوازیں بھی بند ہو گئی اور وہ ڈر کے اپنے کمرے میں آ گئے۔ وہ تینوں ایک ہی کمرے میں بیٹھ گئے اور انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر انہوں نے مجھے کال کی، اپنے پاپا کو کال کی کہ ایسے ایسے گھر میں ہو رہا ہے۔ ہم تو کافی دور تھے، تو میں نے اپنے ایک فرینڈ جو کہ آرمی میں ہے ان کو بولا، ان کو کہا کہ وہاں سے جا کے یا تو خود ان کے پاس بیٹھ جائیں یا ان کو بچوں کو اپنے گھر لے آئیں۔ وہ بلال بھائی کہتے ہیں کہ وہ جب ہمارے گھر کے پاس گئے ہیں تو وہاں ایک چیک پوسٹ تھی، جبکہ بلال بھائی مجھے اس واقعے کو 2 سال بعد ہوا ادھر، اور 2 سال تک میرے گھر کے پاس کوئی چیک پوسٹ نہیں تھی۔ کہتا ہے وہاں آرمی کی چیک پوسٹ تھی، جبکہ میرے فرینڈ کے ہسبینڈ جو ہے وہ بھی آرمی کے تھے، انہوں نے اپنا کارڈ دکھایا مگر کسی نے ان کو آگے نہیں جانے دیا۔ مگر میرا فرینڈ کہتی ہے کہ جب اس نے بتایا کہ میرے گھر کے ارد گرد دھواں تھا، اور یہ واقعہ اگست کا ہے، اگست میں ایسی کوئی خاص سموگ یا فوگ نہیں ہوتی کہ گھر کے ارد گرد ایسے دھواں ہو، تو وہ کہتی ہے کہ میرے گھر کے ارد گرد دھواں تھا جس کی وجہ سے ٹھیک سے کچھ نظر نہیں تھا آ رہا۔ مگر وہ کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ جب ہم اس آرمی چیک پوسٹ پہ ہم اس افسر سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں آگے جانے دو، ہمارا ایسے گھر ہے، تو انہوں نے آگے جانے نہیں دیا۔ تبھی میرے ہسبینڈ نے ہمارے گھر کی چھت پہ دیکھا تو ان کو وہاں 15-20 ایسے خوفناک قسم کے لوگ جن میں عورتیں، بچے، مرد شامل تھے، اور وہ اوپر کھڑے تھے اور وہ دیکھ کے ہمیں ہنس رہے تھے۔ تو میری دوست کی مجھے کال آئی، اس نے مجھے بتایا کہ معذرت ہے ہم وہاں نہیں جا سکے، آگے چیک پوسٹ تھی اور اوپر ہم نے یہ معاملہ دیکھا۔ میں نے ویسے ہی اپنے ہسبینڈ سے بات کی اور ہم نے جہاں صبح واپس آنا تھا ہم رات کو ہی واپس نکلے، اور یہ بچے تقریباً رات 2-3 بجے تک ایسے ہی جاگتے رہے، اور ہم نے 3 بجے ہم وہاں سے نکلے اور ہم صبح 9 بجے اپنے کینٹ اپنے گھر میں تھے۔ اور جب میں نے بیٹے سے پوچھا، میرے بیٹے نے مجھے یہ سارا واقعہ سنایا۔ میں نے دیکھا تو جب مجھے بیٹے نے بتایا کہ ساری آوازیں اسٹور روم سے آ رہی تھیں، میں نے چھت پہ جا کے چیک کیا تو پھر مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہاں کچھ ہے۔ تو بلال بھائی میں نے ویسے ہی پڑھائی شروع کر دی، میں نے روز پڑھائی کرنی اور میں نے اس اسٹور روم میں جا کے پڑھائی کرنی، اور میں روز جا کے اسٹور روم میں پڑھائی کرنے سے پہلے میں صرف اونچی آواز میں ان کو اتنا کہتی تھی، مجھے پتہ ہے کہ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کے یہاں رہنے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے یہاں رہنے سے آپ کو کوئی تکلیف ہوگی، اس لیے پلیز مجھے اور میرے بچوں کو اور میرے ہسبینڈ کو اکیلا چھوڑ دیں اور ہمیں بلا وجہ تنگ نہیں کریں۔ تو بلال بھائی میں ایسے ہی 2 منتھ وہاں روز جا کے پڑھائی کرتی رہی اور یہ بات کہتی رہی۔ اس کے بعد میں نے وہ اسٹور روم بند کر دیا، اور جس دن میں پڑھائی کرتی رہی میرے گھر کا ماحول اچھا ہونے لگا، میرے گھر میں ایسے واقعات ختم ہونے لگے، میرے بچے اتنے ڈر گئے تھے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگے، اور میں نے ہسبینڈ سے کہہ کے وہ اسٹور پکا بند کروا دیا۔ اور بلال بھائی وہ دن اور آج کا دن ہمارے ساتھ ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوا۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، فرینڈز اینڈ فیلو، یہ تھی آج کی سٹوری۔ آئی نو تھوڑا سا گلا خراب ہے، اس وجہ سے کچھ صحیح نہیں ہو سکا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو، امید کرتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور نیچے کمنٹ میں بتایا کریں ویڈیوز میں کیا پرابلم ہے، میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی سے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہمیں اور ہم سب مسلمانوں کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ان شیطانوں کے شر سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔